السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا کرتا ہوں اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا فرمایا۔ دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جتنے بھی بھائی بہن پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ دوستو، ہر انسان کی فطری خواہش ہوتا ہے کہ وہ نکاح کرے، اور یہ ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور جب وہ نکاح کرتا ہے اور وہ اپنے بیوی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دونوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک وہ جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو ہم نے جائز طریقے سے نکاح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر ہم نے عمل کیا اور اسی طریقے کو ہم نے اختیار کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پسندیدہ عمل ہے جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے یا کوئی زندگی ہے نا، زندگی میں مشکلات آتے ہیں ہر قسم، تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا میں چاہے جتنا بھی بڑا مشکل آ جائے، لیکن یہ دونوں مل کر اس غم اور اس مشکل کو دونوں حل کر سکتے ہیں، اور اس مشکل کے لیے دونوں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کے مشکل کوئی آپ پر آ جائے تو سب آپ کے ساتھ، شاید آپ بھائی بھی ہوئے وہ بھی جا سکتا ہے، جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جو وفادار بیوی ہوگی اور جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اس بے حیائی کو روکنا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے معاشروں میں نکاح عام کریں، چاہے جس کا بھی بیٹا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ والدین سے بھی پوچھے گا، آپ کے بچے جوان ہو جائے تو آپ پر حق ہے کہ اس کی شادی کروائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے۔ اب والدین اپنی مرضی کا ہی کر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میری بیٹی تو جوان ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے میں کوئی اچھا پروفیشنل بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے لیے وہی چاہیے۔ اب وہ لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے بیچاری، بہت سے کیس ایسے بھی آتے ہیں کہ والد لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی اور پسند ہے، اور ہمارے اس طرح لڑکے بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی لڑکی پسند ہے اور ہمارے والدین نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس کا حق ہے، آپ ان کے لیے اچھا سوچتے ہو، کوئی بھی والدین اپنے بچوں کے لیے برا کے نہیں سوچتے ہیں، لیکن جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے، وہ ان کے پسند کے ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی شادی وہی کروائیں، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ اگر انہوں نے اپنے پسند کا کیا تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے اپنا پسند کا کیا اور وہ پھر پسند وہ خوش نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ ان کا پسند تھا، چاہے وہ جو بھی تھا، میرا ایک انسان تو تھا نا، میں نے بنایا تھا، ان کو پسند تھا، وہ شادی کے لیے کہہ رہے تھے، وہ کوئی غلط کام کے لیے تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم نکاح کریں حلال طریقے سے، تو آپ نے اس کو روکا۔ اس کی پوچھ آپ سے ہوگی قیامت والے دن۔ اگر وہ خوش ہوں گے تو ٹھیک ہے، لیکن خوش نہیں ہوں گے، شادی کے بعد اس کے جو زندگیاں گزر رہی ہے، بہت سے لوگ اسی وجہ سے طلاق لے رہے، والدین ان کے لیے زبردستی کے ساتھ شادی کرواتے، امیروں کو دیکھتے ہیں یا کوئی اچھے بزنس مین کو دیکھتے ہیں، بعد میں وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو اگر اس طرح آپ نے کوئی کیا، کسی بھی والدین نے کیا، تو اس کے ذمہ وار یہ والدین ہوں گے۔ تو آج کے رشتے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے، نام فرح ہے۔ یہ لڑکی ماشاءاللہ ان کی تعلیم ہے BA، اور ساتھ میں انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا ہوئے ہیں۔ تو اس کی عمر ہے 27 سال، 8 یہ بہنیں ہیں، 8 بہنوں میں سے 7 بہنوں کی شادی ہوئی اور اس کی بھی شادی ہوئی، لیکن انہوں نے خلا لیا۔ ایک ہی بھائی ہے، جٹ ان کی برادری ہے، اور اس سسٹر کی ایک ہی بیٹی بھی ہے، جنہوں نے وہ 5 سال کی بیٹی بھی ہے ساتھ میں۔ تو انہوں نے خلا لیا اپنے شوہر سے پہلے۔ مسلک ان کی اہل سنت ہے، گھر ان کا اپنا ہے، اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی نہیں، مجھے کوئی اچھا سا بندہ ملے۔ گجرات کی رہائشی ہے، گجرات سے مطلب یہ بلونگ کرتی ہے یہ لڑکی۔ تو گجرات میں آس پاس کے جتنے بھی شہر ہیں، اگر اس شہر سے کوئی رابطہ کرے تو بالکل اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہائٹ اس کی ہے 5.1 انچ۔ تو دوستو، اس کی کہنا ہے کہ میں نے پہلے خلا اس لیے لیا، میں ایک حافظ قرآن ہوں، لیکن میرا شوہر جو تھا وہ باہر کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا، تو پھر اس نے اس کے ساتھ چوری میں شادی کی، پھر اس کو طلاق دی، پھر طلاق کے بعد بھی اس کے ساتھ وہ تعلق رکھتے تھے، تو اس کی وجہ سے میں یہ برداشت نہ کر سکی، اس لیے میں نے اس سے خلا لی، اور بہت عرصہ اس کے لیے انتظار بھی کی، 2 3 4 سال اپنے گھر میں رہی، اپنے ماں کے گھر میں رہی،
کہ یہ بندہ ٹھیک ہوگا، میں پھر بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، میں پھر بھی اس کو ساتھ رہوں گی، لیکن وہ ٹھیک نہیں رہا تو میرے سینے میں قرآن تھا، اور میں یہ چیزیں دیکھ کر کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ آگے زندگی گزاروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کو تو پتہ تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ، یہ ایک زانی شخص تھا اور آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو سیدھے راہ پر چلائے۔ تو جب تک کہ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔